سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پر بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرب درود چینل، جہاں دل درود پاک سے جڑتے ہیں۔ ایک اللہ والے، ان کی ایک بات میرے دل کو بہت لگی۔ انہوں نے کہا جب بھی اللہ سے مانگو نا، صرف رزق اس طرح نہ مانگو کہ یا رب مجھے رزق عطا فرما، بلکہ روحانی اور جسمانی رزق دونوں منواؤ اللہ سے، اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے بھی۔ جب آپ صرف جسمانی رزق مانگتے ہیں نا، تو وہ انسان کی جسمانی ضروریات، کھانا پینا اور انسان کی جو ضروریات زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور روحانی رزق پتہ کیا ہے؟ روحانی رزق تو ہماری روح کی غذا ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہمارے روح کو جو ہے اس کی پرورش کرتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کے حبیب کے قریب کرتا ہے، یہ ذکر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جن کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے نا، یوں کہہ لیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا لوگ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے روحانی دسترخوان سجوا دیتے ہیں، وہ اس روحانی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں۔ جسمانی جو دسترخوان ہے نا، رزق کا وسیع ہونا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے، چاہے کوئی نافرمان بھی ہے، کوئی کفر بھی کرتا ہے، اس کو بھی رب تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ وہ روحانی دسترخوان جن کے لیے کھلتے ہیں نا رب تعالیٰ کے، وہ بڑے مقدر والے، وہ بڑے نصیب والے لوگ ہیں۔ اور جس در سے رحمتیں بانٹی جاتی ہیں، جدھر رحمتیں بٹتی ہیں، وہیں تو عاشقوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ اور کہاں جانا انہوں نے؟ درود پاک محض الفاظ کا ورد نہیں ہے، یہ تو دل کی بھوک کا علاج ہے۔ دل کی بھوک جو ہے نا، اللہ کے ذکر سے مٹتی ہے۔ یہ ایک روحانی دسترخوان ہے درود پاک، جو ہر اس دل کے لیے بچا ہے جو دنیا کے شور میں تھک چکا ہے۔ اس دسترخوان پر نہ کوئی بڑا ہوتا ہے، نہ چھوٹا، نہ کوئی کامل، نہ کوئی خطا کار، یہاں تک کہ محروم رہتا ہے۔ جو بھی ٹوٹے دل کے ساتھ، دکھیارے دل کے ساتھ اس دسترخوان پہ آتا ہے نا، اس کا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ درود پاک اسے گلے لگا لیتا ہے، کبھی آنسو پونچھ دیتا ہے، تو کبھی کسی خوف سے انسان کو سکون راحت میں بدل دیتا ہے اس کا خوف، اور کبھی ایسی خاموشی انسان کے اندر پرواز کرتی ہے کہ وہ تسلی دے دیتی ہے، جو صرف دل سمجھتا ہے، لفظ نہیں۔ درود پاک تو وہ رزق ہے جو کم نہیں ہوتا، وہ نور ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے، وہ محبت ہے جو سیدھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچاتی ہے، اور وہاں سے قبولیت بن کر پلٹتی ہے ان کے لیے جن سے نبی پاک محبت کرتے ہیں۔ ہاں، تو بس یاد رکھیں، درود پاک پڑھنے والوں کے دلوں میں جو محبت ہے نا، وہ صرف ان کی طرف سے نہیں ہے۔ محبت پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا تو انہوں نے، اس شخص نے ان کو یاد کرنا شروع کیا، آپ جانتے ہیں۔ اور جو نبی پاک سے محبت کرتا ہے، یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ کتنی بخت روی ہے، کتنی بخت روی ہے، اس کو آپ کبھی محسوس کریے گا، ان لفظوں کو محسوس کریے گا، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ جب دعائیں جو ہے نا راستہ بھول جاتی ہیں، جب سجدے انسان کے لیے بھاری لگتے ہیں، جب انسان خود سے ہارنے لگتا ہے نا، تو درود پاک وہ سہارا ہے جو بندے کو ٹوٹنے نہیں دیتا، بکھرنے نہیں دیتا، کرچی کرچی نہیں ہونے دیتا۔ یہ ایسا روحانی دسترخوان ہے جہاں بیٹھنے والا کبھی خالی نہیں اٹھتا، کوئی سکون لے کے جاتا ہے اس دسترخوان سے، کوئی حفاظت، اور کسی کے حصے میں وہ نور آتا ہے جو اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، میں کہتی ہوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روز اس دسترخوان سے جڑتے ہیں، درود پاک کے ایک روحانی دسترخوان سے جڑتے ہیں، کیونکہ جہاں درود پاک ہوتا ہے وہاں محرومیاں نہیں ہوتی، ان کو جگہ نہیں ملتی۔ اس لیے اس درس سے جڑ جائیں جہاں عاشقوں کا ہجوم ہے، جہاں عاشقوں کا ہجوم ہے، کہ درود پاک وہ عمل ہے جس پہ خود اللہ پاک رحمت نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے بھی جو نوری مخلوق ہیں، معصوم اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، وہ آمین کہتے ہیں،
آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں. اور یہ ایسا دسترخوان ہے نا، اس پہ بیٹھنے والا جب تک بیٹھا رہتا ہے نا، اس کا دل بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ رحمتیں سمیٹتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ بانٹتا ہے نا، اس کو اور ملتا جاتا ہے. درود پاک ایک ایسا روحانی دسترخوان ہے. تو آئیں ہم بھی مانگتے ہیں، اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اس روحانی دسترخوان کی خوش نصیبیاں ہمارے مقدروں میں لکھ دے. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں یہ لوگ جو اس دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور روز بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتنی خاص نوازشیں ہیں ان لوگوں کے لیے. اور خود کوئی نہیں بیٹھتا، جسے اللہ چاہتا ہے وہی بیٹھتا ہے. اور آپ میں سے جو کوئی شخص بیٹھ چکا ہے اور روز بیٹھتا ہے، آپ یقین کریں کہ میں کہتی ہوں یہ بہت مقدر والے لوگ ہیں، بہت خوش نصیب ہیں. اس گہما گہمی کی زندگی میں بھی درود پاک کو وقت دے رہے ہیں نا، تو بڑی قسمت والے ہیں وہ لوگ. اور یہ قسمت ہر ایک کو مانگنی چاہیے. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں بھی درود پاک پڑھتے ہوں گے، تو آپ یقین کریں، آپ درود پاک کو اپنی زندگی میں لائیں. آپ یوں سوچیں گے اور یوں جانیں گے اور یوں محسوس کریں گے کہ آپ ایک نئی زندگی شروع ہوگی. ایک اللہ والے ان کی ایک بات کہ جو کوئی شخص یہ چاہے نا کہ اس کو ایک نئی زندگی، دوبارہ جنم اس کا ہو جائے، وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دے. اس کی پہلے والی زندگی اور درود پاک پڑھنے والے کے بعد کی جو زندگی ہے نا، بدل کے رہ جائے گی. آپ وہ رہیں گے ہی نہیں جو درود پاک پڑھنے سے پہلے تھے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں. آپ محبت سے اس راہ پر آئیں تو صحیح، اس دسترخوان پر بیٹھیں تو صحیح، آپ کی جھولیاں بھر دی جائیں گی، آپ کے دل میں سکون اترے گا. پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، لیکن آپ کے دل پہ اس پریشانی کا اثر نہیں ہوتا. آپ پرسکون رہتے ہیں، اس لیے کہ اس دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا. وہ جن کی نگاہ میں ہے نا، کہتے ہیں نا، جو ان کی نگاہ میں آ گیا وہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں آ گیا. تو جب آپ نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا نا، تو بس پھر اللہ جانے، اس کا حبیب جانے. آپ نے بس اپنے اندر محبت کا جو دروازہ ہے نا وہ کھلے رکھنا ہے اور درود پاک پڑھتے رہنا ہے. باقی اپنے سارے معاملات اللہ کے اور اس کے حبیب کے سپرد کر دیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے تمام سننے والوں کو دل سے، محبت سے، یقین، اعتماد سے درود پاک پڑھنے والا بنائے. آمین ثم آمین.